إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور پر معزز عزیزان وقار، آج جو میں موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے ایک تبدیلی کی جگہ بنایا ہے۔ انسان کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی انسان کبھی فراخی ہوتی ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی انسان صحت پر آزمایا جاتا ہے، کبھی انسان کے حالات ایسے تبدیل ہوتے ہیں کہ جیسے اس کو کبھی بیماری پہنچی ہی نہیں ہے، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں بیماری لگتی ہے تو وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ کبھی انسان کی خوشی اور غمی کے حالات یکساں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی انسان ایک حالت پر کبھی بھی نہیں رہتا۔ اللہ کم الحاکمین نے انسان کے لیے مشکل کے بعد آسانی بھی رکھی ہے اور تکلیف کے بعد راحت بھی رکھی ہے۔ میں صحیح المسلم کی حدیث پڑھ رہا تھا، اردو کتب ہیں ان میں سے یہ 7500 نمبر روایت ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، مومن کے سارے معاملات ہی خیر پر ہوتے ہیں۔ ولیس ذلک لأحد مؤمن ان اصابتہ سراء شکر، اگر مومن آدمی کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر مومن آدمی کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور خوشی آ جائے تو شکر کرے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ مومن کے ساتھ رکھا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، انسان کے جو دن ہوتے ہیں یہ
عدل بدل کے آتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ایک سے نہیں رہتے۔ کبھی فقیری ہے تو اللہ تعالیٰ غنا عطا کر دیتا ہے، اور جو متکبر ظالم لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اپنی غنا کو غنیمت نہیں جانتے، اس پر شکر ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فقیری کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ کئی مثالیں دنیا میں ملتی ہیں۔ اور جو رزق کی تنگی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ان کو فراوانی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی ہر لحاظ میں اللہ تعالیٰ انسان کے شب و روز کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ الذی یقلب اللیل والنہار، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے، وہ اللہ جو دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہے، تبدیل کرتا رہتا ہے۔ کبھی روشنی ہے، کبھی اندھیرا چھا جاتا ہے، کبھی دن روشن ہوتا ہے، اس روشنی کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب بادل آتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شام پڑ چکی ہے، اور اللہ رب العالمین دن اور رات کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ وَيُغَيِّرُ الْأَحْوَالِ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ، اور انسان کے حال احوال کو بھی اللہ حکم الحاکمین تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین انسان کی حالت کو ایک سا نہیں رکھتا، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے جو کرنے کا کام ہے، میں ابتدا سے ہی یہ ایک نقطہ آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں جو ہمیں سب سے ضروری کام کرنے کا ہے وہ ہے اللہ کا شکر۔ مصیبت پہنچے تب بھی، خوشی پہنچے تب بھی۔ اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق ارض و سما نے بے شمار رکھی ہے۔ آپ دیکھیے سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرف، یہ رب کے بڑے پیارے نبی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے بیماری کی صورت میں۔ مورخ نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر جو تکلیف، جو بیماری رہی ہے وہ مسلسل 18 سال رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں جو حکم دیا ہے اس دلیل کو کچھ اس انداز سے اللہ نے بیان کیا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ، کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، وہ شیطان کی وجہ سے اس کو جو تکلیف پہنچی ہے، قرآن میں اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے۔ اور جب یہ تکلیف طول پکڑ گئی، آپ کے عزیز و اقارب کچھ آپ کو چھوڑ گئے، کچھ اس دنیا سے کوچ کر گئے، کسی کو آپ نے خود طلاقیں دے کے اپنے ہاں سے روانہ کر دیا، اور ایک بیوی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے جس کو مورخین نے بی بی رحمت کے نام سے، اس کا نام مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ نبی ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہی، آزمائش آئی، ان کے بال بہت خوبصورت تھے، وہ اپنے بالوں کو کٹوا کے بیچ کے نبی ایوب علیہ السلام کے لیے دعائی لاتی رہی ہے۔ لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے وہ صفائی وغیرہ کیا کرتی تھیں، ان کے برتن وغیرہ دھویا کرتی تھیں، صرف کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہمارے اوپر اگر کوئی غم، کوئی رنج، کوئی مصیبت پہنچ جائے، ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈائریکٹ اللہ کو بلیم کرتے ہیں۔ ہمارے ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں
کہ یہ دنیا کی باتیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے ساڈا گھر ہی لبا سی۔ ہمیں ہی ایسا سمجھ لیا ہے کہ سارے غم دکھ ہمارے دروازے پر لا کے کھڑے کر دیے، میری زندگی میں رکھ دیے۔ اگر انسان صابر شاکر ہو، شکر کرنے والا ہو، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ اگر میرے اوپر آزمائش آئی ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ وہ نبی ایوب علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی ایوب نے جب مجھ سے پکارا ہے تو میری رحمت کا واسطہ دے کے مجھے پکارا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ وہ ایوب علیہ السلام نے جب ہمیں پکارا تو کیا کہا کہ اے میرے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تیری رحمت کا واسطہ دے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی ایوب علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ زمین پر ایڑی مارے، وہاں سے جو پانی نکلے گا اس پانی سے آپ غسل کریں، آپ کی ساری بیماریاں رفع ہو جائیں گی، اور ساتھ اللہ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش بھی کی تھی۔ نبی ایوب ان کو سمیٹنے لگے، آواز آئی کہ اے میرے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ یہ تیری رحمتیں ہیں جس کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ حالات بدلے، رب کا نبی ہے، اس کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آئی ہے، ہم تو اپنی زندگی کو گزاری گناہوں میں رہے ہیں، نیکی کی طرف تو ہمارا رجحان جاتا ہی نہیں ہے، اگر جاتا ہے تو وہ سینکڑوں آدمیوں کو ہم پہلے بتاتے ہیں میں یہ نیکی کرنے جا رہا ہوں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ تو نیکی وہی کامیاب انسان کو رکھتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، یعنی انسان کے حالات ایک سے نہیں رہتے، تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کو یہ انسان کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، قرآن نے کہا ہے کیا الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں پایا گیا؟ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، 6 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، آپ کی والدہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، 8 سال عمر ہوئی، عبد المطلب بھی آپ کے دادا بھی انتقال کر جاتے ہیں، پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی ہے۔ چلتے چلاتے زندگی کے اس حصے میں پہنچے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، وحی کا نزول ہوتا ہے، نبوت ملتی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد یعنی پہلے بھی آزمائشیں ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہے ہیں، اب نبوت ملنے کے بعد جب اہل مکہ کو جا کے آپ نے اللہ کا حکم سنایا تو اہل مکہ نے آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں سنا نہیں ہے؟ مکہ کے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 برس کی زندگی جو مکہ کے اندر آپ نے گزاری ہے، وہ تکالیف کے اندر گزری ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کو بھی تکلیفیں دیتے رہے ہیں، پھر حالات نے کروٹ لی،
اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جائیں. وہاں حالات تبدیل ہوئے، خوشحالیاں آئیں. پھر ایک موقع آیا صلح حدیبیہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کا لشکر لے کے گئے عمرہ کے لیے. مکہ والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا. شرط سخت شرائط طے کر کے آپ واپس آ گئے. پھر 8 ہجری کو آپ پھر جاتے ہیں 10,000 کا لشکر لے کے. اور پھر جو لوگ روکنے والے تھے وہ آپ کے سامنے جھک کے معافی مانگ رہے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ انسان کے حالات کو تبدیل کرتا رہتا ہے. پھر مکہ فتح ہوا، لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کا نام موجود ہے. دنیا کے طول و عرض میں اللہ احکم الحاکمین نے آپ کی شان کو بلند و بالا رکھ کے تمام کائنات والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو میرے نبی کی مخالفت کرے گا، جو میرے نبی کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حالات تبدیل ہوئے. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا عام کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بلند و بالا مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا. آگے چلیے. آپ کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں. پاس کچھ بھی نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھی کے ساتھ، ایک انصاری کے ساتھ ان کو ملا دیا، جوڑ دیا. وہ انصاری کہنے لگا کہ آپ کو میں اپنے کاروبار میں سے آدھا کاروبار بھی دیتا ہوں، آدھی شراکت دیتا ہوں. میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیجیے. آپ بنی قینقاع کے بازار میں گئے. وہاں پر جا کے آپ نے تجارت شروع کی. اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑوں پر زرد رنگ کی خوشبو لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. کہا عبد الرحمن بڑے خوش لگ رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. کہا حق مہر کیا دیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول سونے کی ایک گٹھلی میں نے اپنی بیوی کو بطور حق مہر دی ہے. حالات بدلے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ واقعات، یہ احادیث، یہ قرآن ہمیں یہاں نصیحت کیا کر رہا ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. اگر اللہ کا دامن چھوڑو گے، کسی اور کا دامن تھامو گے تو پھر حالات درست نہیں ہو سکتے. وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے فوت ہوئے ہیں، ان کی 4 بیویاں تھیں. ہر بیوی کو 10.5 من سونا حصے میں آیا تھا وراثت میں. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے باغ خرید کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے وقف کیے ہوئے تھے. جب مکہ سے آئے ہیں پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے تجارت میں اتنی برکت دی ہے، تاجر ہم لوگ بھی ہیں. ہم اپنے کاروبار میں بیٹھ جائیں، ہم مساجد کی طرف رخ ہی نہیں کرتے. اذان پہ اذان ہوتی چلی جا رہی ہے، آگے سے ہمارا جواب ایک ہی ہے، یار کرسی سے اٹھا ہی نہیں جاتا، ٹائم ہی نہیں ملتا. گاہکوں کا زور ہی بہت تھا، انہوں نے اٹھنے نہیں دیا، چلو یہ اکٹھی کر کے پڑھ لیں گے.
یہ ہمارا حال احوال ہے۔ وہاں صحابہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ جب مکہ سے آئے ہیں خالی ہاتھ ہیں، مدینہ میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دی ہے، اتنی برکت دی ہے کہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے انہوں نے کس قدر وراثت چھوڑ کر کے گئے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، انسان کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، ایک سی نہیں رہتی۔ اسی طرح تاریخ کے اندر ایک واقعہ نقل ہے، طبقات حنابلہ ایک کتاب ہے امام رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے اندر انہوں نے ایک واقعہ درج کیا ہے قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا۔ یہ دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین حالات کیسے تبدیل کرتا ہے، اس میں بڑی نصیحت ہے۔ قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے اندر مقیم تھے۔ کہتے ہیں کہ وہاں کسی آدمی کا ایک ہار گم ہو گیا جو ریشم کی تھیلی کے اندر تھا، اور اس کو جو سلائی لگی ہوئی تھی وہ بھی ریشم کے دھاگے سے لگی ہوئی تھی۔ میں وہ تھیلی پکڑ کے اپنے گھر میں لے آیا۔ میں انتہائی اس وقت محتاج تھا، گھر میں فاقہ کشی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک صدا آتی ہے کہ میری یہ تھیلی گم ہوئی ہے۔ وہ بزرگ وہ اعلان کرنے لگا جو مجھے وہ تھیلی لا کر کے دے گا اس کو میں 500 دینار بطور انعام دوں گا، درہم نہیں دینار۔ وہ قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ میں وہ آواز سنتا رہا، ایک نظر میں اپنے گھر کی طرف دوڑاتا، ایک نظر میں اس تھیلی کی طرف دیکھتا۔ پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ تھیلی لے کے اس بزرگ کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ نشانیاں بتلائیں اور آپ اپنی تھیلی لے لیں۔ انہوں نے نشانیاں بتلائی، میں نے وہ تھیلی ان کو دی، وہ مجھے بطور انعام 500 دینار دینے لگے، تو میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں انہوں نے بڑا اصرار کیا، حالانکہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، بڑا اصرار کیا، لیکن میں بھی اپنی بات پہ اڑا رہا۔ میں نے ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ آخر کار وہ چلے گئے۔ کہتے ہیں ان کے چلے جانے کے بعد میں نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا کہ میں سفر کر کے کسی جگہ پہ جا کے کچھ اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے میں سمندری جہاز پر سوار ہوا، راستے میں کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ جہاز کے جو تختے تھے وہ الٹ پلٹ ہو گئے، جو میرا ساز و سامان تھا وہ سارا کا سارا سمندر میں بہہ گیا۔ اور بھی سواریاں تھیں، لیکن میرے ہاتھ میں ایک تختہ لگا، میں اس تختے کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ سمندر کی لہریں، وہ موجیں، مجھے نہیں پتا مجھے کہاں لے کے جا رہی ہیں۔ اس نے ایک جزیرے کے پاس لے جا کے مجھے وہاں وہ رکا، میں وہاں پر اترا اور وہاں لوگ آباد تھے، میں اس آبادی کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کے میں مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ کچھ لوگوں نے سنا، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دیجئے کریں۔ کہتے ہیں میں نے ان کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، مجھے مال بھی آتا رہا، میں لوگوں کو قرآن بھی پڑھاتا رہا۔ پھر مسجد کے اندر میں نے دیکھا کہ قرآن مجید کے کچھ اوراق تھے جو شہید ہوئے تھے، میں نے ان کو لکھ کے ان کے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ وہ جزیرے والے بڑے خوش ہوئے کہ آپ کو تو لکھنا بھی آتا ہے، آپ ایسا کریں آپ ہمارے بچوں کو لکھنا بھی سکھا دیں۔ کہتے میں نے ان کو لکھنا بھی سکھا دیا، میرا اعتماد اور بڑھا، وہ مجھ پر ان کا اعتماد بڑھا، اور آپس کے اندر ہمارے روابط اور اچھے ہو گئے۔
اور مجھے مال اور ملتا رہا، اور جزیرے والوں نے مل کر ایک دن کہا کہ ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جزیرے کے اندر ایک یتیم بچی ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اور ہم آپ کی اس کے ساتھ شادی کروانا چاہتے ہیں۔ تو قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا، انہوں نے برکیف مجھے منایا۔ جب میں مانا، میرا نکاح ہوا، میں جب اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو اس کا چہرے سے کپڑا اٹھانے سے پہلے میری نظر اس کے ہار پر پڑی۔ میں نے اتنی جمی نگاہوں کے ساتھ اس ہار کی طرف دیکھا کہ یہ تو وہی ہار ہے جو مکہ میں مجھے ملا تھا۔ تو لوگ ان سے کہنے لگے، بھائی کیا بات ہے، آپ اپنی بیوی کے چہرے پر نہیں دیکھ رہے، آپ ہار کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ گاؤں والے بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ اس کا والد ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ، اس دنیا میں نے ایک ہی مسلمان دیکھا ہے، تو میری بچی کے لیے اس کو منتخب کر دے، اس کو میرے ساتھ ملا دے، قریب کر دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے حالات کو تبدیل کیا۔ اور پھر ان کا نکاح بھی ہو گیا ہے، والد کی دعا بھی قبول ہوئی ہے۔ یہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قاضی ابو بکر کو اس عورت سے 2 بچے دیے، وہ عورت بھی فوت ہو گئی، وہ ہار ان کی وراثت میں آ گیا، وہ بچے بھی فوت ہو گئے، وہ بھی حیات تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جب میری وراثت بنا تو میں نے اس کو 1,00,000 دینار کا اس ہار کو بیچا تھا۔ کیسے تنگ دستی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے حالات کو کیسے تبدیل کیا۔ اس میں 2-4 چیزیں آپ نے غور نہیں کیا کہ ایک کہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، دوسرا وہ اللہ والے انسان تھے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ اپنے روابط کو قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر تنگیوں مشکلوں سے نکال کے آسانیوں کی طرف لے آتا ہے۔ یہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ تعالیٰ انسان کے حالات کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ عطاؤ چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن سب سے بڑی جو قابل غور یہاں بات ہے وہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ آپ کبھی حالات کو سکیچ کر کے سامنے لائیں اور دیکھیں کتنے مالدار لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، کتنے ظالم لوگ بھی آئے ہیں۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا وانا ربکم الاعلی، کہاں ہے؟ وہ قارون جس کے پاس خزانے کی چابیاں ہوا کرتی تھی، کہاں ہے؟ وہ شداد کہاں ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے والے عتبہ شیبہ کہاں ہیں؟ ابو جہل کہاں ہے؟ اس دنیا سے جا چکے ہیں بڑے بڑے مالدار۔ سیٹھ عابد کا نام سنا ہے آپ نے، کتنا مال دولت ہے۔ اور بھی بڑے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے پاس مال ہے، عہدے ہیں، رتبے ہیں، ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے سیاستدانوں کی لسٹیں اگر گننی شمار کرنی شروع کر دی جائے وہ ختم نہ ہو۔ لیکن ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کی حالت کو تبدیل کرتا رہتا ہے، جیسے آپ کا دن اور رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یقلب اللیل والنہار، اللہ دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ کبھی دیکھو دن کی طرف کیسے کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی لمبا ہو جاتا ہے، کبھی آپ کی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی آپ کی رات لمبی ہو جاتی ہے، جیسے ان ایام میں چل رہی ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ احکم الحاکمین ہے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پاس اختیار ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہماری تقدیر بھی لکھی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کس کو کس
مقام پر رکھنا ہے، کس مرتبے پر رکھنا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ انسان مزدور بڑی مزدوری کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مالک مزدوری نہیں دیتا، کہتا بھی جا آج نہیں ہے کل لے لینا، لکھا ہی ایسے تھا تیرے رب نے۔ بعض اوقات انسان کام کم کرتا ہے، اس کو اجرت اس کی زیادہ مل جاتی ہے۔ یہ میرے رب کے تقدیر کے فیصلے ہیں جو اللہ رب العالمین کرتا رہتا ہے۔ تو سامعین اکرام، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بادشاہت کبھی ہمیشہ نہیں رہتی سوائے اللہ کے، حاکمیت اس اللہ کی ہے، بادشاہت اس اللہ کی ہے، عزتیں اور ذلتیں اس اللہ کے ہاتھ میں۔ اس دنیا میں جس نے بھی فرعون بننے کی کوشش کی ہے، جابر بننے کی کوشش کی ہے، وہ تباہ و برباد ہوا ہے، اور جس نے عاجزی اور انکساری اختیار کی ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ اپنے پاس بھی کیا ہے، اپنے فرشتوں میں بھی کیا ہے، دنیا والوں میں بھی کیا ہے، اور لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کے مثالیں بھی دیا کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں، آپ کی صحابیات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کے نیک لوگوں کے تذکرے موجود ہیں، اللہ کے نبیوں کے تذکرے موجود ہیں۔ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تبدیل کرنے والا اللہ ہے۔ مشکل آ جائے تو اس کے بعد آسانی بھی ہے۔ اگر آسانی والے معاملے ہوں تو مشکل وقت سے ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ خوشحالی آئی ہے، ہمارے ہاں جو ہمارا وتیرہ ہے، جو ہم حالات کو سروے کرتے ہیں، جو تجربات ہیں، وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جب خوشی آتی ہے تو ہم موسیقی سے اپنے دل کو لبلباتے ہیں، اس کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، ہم مجرے، موسیقیاں، شراب، جوئے، سب کچھ اس کو فروغ دیتے ہیں۔ اور جب ہمیں کوئی غم، کوئی رنج پہنچتا ہے، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کو ہر وقت یاد کیجیے، خوشی ہو تب بھی، غمی ہو تب بھی، پاس کچھ ہو تب بھی، پاس کچھ نہ ہو تب بھی، وہ دینے والا وہ اللہ ہے۔ واللہ خیر الرازقین، رزق کا مالک اللہ ہے، انسان نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر انسان کسی چیز کا مالک ہوتا تو یہ کسی اپنے دوسرے انسان کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتا۔ تو یہ تقسیم میرے رب نے جو کر رکھی ہے وہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز کی قدرت اس اللہ کے پاس ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی بادشاہت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے سامعین اکرام، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اپنے حالات اگر تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کیجیے، فوراً نیکی کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حالات کو ہمارے لیے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو بحثیت مسلمان، اللہ ایک امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت، الفت کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔